نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ چہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما کے اس ساڑھے بیلی جن نے محفل کرائی ہے غزنفر عباس دی والدہ محترمانو جنت الفردوس نصیب فرمائے ہر مندہ مومن دی والدانو مومنانو اللہ جنت عطا فرمائے اور جنہ دیا ماما زندہ نے اللہ انہ دے قدمہ دا صدقہ اولاد نو جنت عطا فرمائے عزیزان محترم تسی سارے بیلی تشریف لائے ہو بیٹھے ہو تساں یقیناً کافی انتظار کیتا ہے تو کچھ پرابلم سی کہ ساڑی گڈی ایک مرتبہ خراب ہو گئی ہے جس وجہ تو سانو کافی وہ بنواندیاں لیٹ ہو گئی وہ مڑ سارا پروگرام ہی لیٹ ہو گیا اس وجہ تسی تھوڑا جا محسوس نہ فرمانا لیٹ بھی ہوئی ہے تے کسی وجہ تو ہی ہوئی ہے سو اللہ دے دین دی برکت آستے جتنی دیر تسا نے برکت حاصل کرنے واسطے انتظار فرمایا ہے اللہ تو انہوں اس انتظار دا بھی اجر عطا فرمائے اے دعا ہے کیونکہ تسی کسے سیاستدان دا انتظار نہیں کرتے رہے توڑا مقصد کوئی دنیاوی نہیں تسی اللہ دے دین دی تبلیغ دا انتظار کر دے رہے ہو اور اللہ واسطے کر دے رہے ہو لہذا تو انہوں اس دا اللہ سونا عجر عطا فرمائے ویسے انتظار بڑی سخت اور شدت والی چیز ہے اس دے بارے سیانے بندے کہہ گئے کہ الانتظار اشد من القتل کہ انتظار قتل تو بھی شدید تکلیف دے ہوتا ہے تو اے تے واقعی ایسا ہے لیکن دنیا ما تحت الاسباب ہے یعنی اسباب نال چل دیئے اسباب کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے نے اے خراب ہو جاندے نے تو اے ایسی چیزاں ہوندی نے اتنے پھر بندے دا کوئی جڑا نا وہ چارہ نہیں چلدا کہ ہوں میں انہوں پھوکا مار کے گڈی نوں میں صحیح کر دیں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن مشکل نہیں گھنٹہ ڈیڑھ دی اس تاخیر میں تسی پیار نال برداشت کر جانا اور جو گل میں تو سناواں اللہ مینوں اور تانوں دے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے سامعین محترم عزیز اور ساتھیوں سب تو پہلے میرے بچے یہ یاد کر لو کہ ختم جو ہے پڑھانا
یہ کیا ہے، تاکہ تانوں یہ سبق یاد ہو جائے، اور اس تو بعد اسی پھر یہ فضائل تے گفتگو کر دیں گے اور پھر دعا ہو جائے گی۔ سمجھدار اور سینسیبل بندے گل نو جدوں بار بار سنتے ہیں تو انہوں گلاں یاد ہو جانیاں نے، اور کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ اس دا مطلب کی ہے۔ نبی علیہ السلام آپ دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ نے نام سنا ہو سی؟ ویسے ساڈے اج کل جڑے بندے نا نوجوان بندے جوان منڈے، انہوں جنی دلچسپی پی ایس ایل نال ہے نا، اینی دلچسپی جے انہاں دین نال ہوندی تے انہاں حضور دیاں بیٹیاں دے نام ہی یاد ہوندے، حضور دے بیٹیاں دے بھی نام ہی یاد ہوندے، حضور دیاں بیویاں دے نام ہی یاد ہوندے۔ اے ساڈی سمجھ لو کہ بد نصیبی ہے کہ ساڈا دھیان انہاں کماں لے جنہاں دی سن ضرورت۔ اچھا میں نے کوئی پتہ نہیں، نہ میں میچ ویکھیا نہ مینوں میچ نال کوئی دلچسپی ہے، تو کدی یہ ٹائم بھی ہا کہ میں بھی یہ آندا جڑے بندے میچ نہیں ویندے پتہ نہیں وہ جیوندے کیویں پھردے۔ یعنی بچپنے دے اندر میں بھی کرکٹ نو بڑی شوق نال تکدا سا، اور تو اے ہن او دور ہے کہ مینوں پتہ بھی نہیں کہ کی آندے نے کوئی دے میچ پی ایس ایل دے ہو رہے ہیں تے کوئی تماشا ہے قوم ساڈی بنایا، وہ سن تے خبر بھی نہیں تو دل شوق بھی نہیں۔ فرق یہ بندہ ہوئی ہے تے دل بھی ہوئی ہے، صرف سوچ بدلی ہے۔ بیٹا جدو سوچ بدلدا ہے ادو شوق بدل دے، سوچ بدل دیے شوق بدل دے، جدو شوق بدل دے تو انسان دی تعمیر ہوندی ہے، انسان دی تعمیر ہوندی ہے، اور انسان دے مقاصد بدل جاندے اور انسان دے ہدف اور اہداف جڑے ہوندے جتھے اس پہنچنا ہوندا ہے وہ بدلدا ہے۔ سکول دور دے بچیاں دے اندر یہ چیز پائی جاندی ہے، کرکٹ وغیرہ دی دلچسپی یا کوئی اس طرح دے، تو بچے انہوں کھیل لیا کرن، اندے وچ کوئی قباحت نہیں، تھوڑا بہت ورزش دے اعتبار نال اگر بچے کھیلن وہ دی اجازت تے ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا کہ جتنا ٹائم میرے بچے ادے دیندے نے اندے نالوں تھوڑا جہا ٹائم اتنا کو دین نو بھی دیو، تاکہ میرے بچوں تو دین دی بھی سمجھ آ سکے۔ حضرت خدیجہ حضور دی پہلی بیوی نے، جنہیں چو نبی پاک سرکار نو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اور دنیا اتے حضور دی جنی اولاد ہے، حضور دی اولاد دنیا تے ہے نا، وہ سید حضور دی اولاد ہے، تو جتنی نبی سرکار دی اولاد ہے یہ ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی چوئی نبی سرکار نو اللہ نے عطا فرمائی اور اتھو ہی چلی ہے۔ اس واسطے حضور باقی بیویاں نالوں بھی ازواج نالوں بھی انہاں نال محبت زیادہ فرماندے ہیں، کیونکہ انہاں چو اللہ نے نبی علیہ السلام نو اولاد عطا فرمائی سی۔ نبی علیہ السلام آپ انہاں نال اس طریق نال محبت فرماندے ہیں۔ بیوی نال محبت کرنا عبادت ہے، بھائی اس گل نو بھی نوٹ کرو نا، بیوی نال محبت کرنا بھی یعنی جی میں نفل پڑھنا عبادت ہے، جی میں مطلب تسی کوئی بھی مستحب عمل کر دے ہو، سنت عمل کر دے ہو تو سنت دا عمل دا ثواب ملتا ہے، ایویں بیوی نال محبت کرنا بھی عبادت ہے، دا ثواب ملتا ہے۔ اس نو اس نیت نے محمول کریا کرو کہ عبادت ہے۔ ہاں یہ ضرورت بھی ہے، اور ضرورت نو جدو نکاح دے خوبصورت عمل ہی چو گزار لیا جائے تو عبادت بڑھ جاتا ہے۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر تواڈے کول ایک مرغی ہے، اونوں تسی چھرا مار دے ہو یا ٹوکا دوڑ ایک پاسے جا کر دے ہو، اونوں بنا لیندے ہو، ہے مرغی حرام ہے، اسے مرغی نو تسی چھری نال اللہ اکبر
تکبیر پڑھ کے پکاندے ہو تو ہے وہی مرغی، لیکن ایویں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اقبال فرماتے ہیں اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ عورت ضرورت ہے انسان کی، خالق نے اس واسطے بنائی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اولاد اور بیویاں ازواج، انہاں نوں تے اللہ نے اکھاں دی ٹھنڈک قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر بغیر کلمہ پڑھن تو نکاح والا تساں اس نو حاصل کرو گے تو زنا، لیکن اگر کلمہ پڑھ کے حاصل کرو گے تو پھر عبادت بن جائے گا۔ آپ نو سمجھ آ گئی میرے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، حضور حضرت سیدہ خدیجہ نال بڑی محبت فرما دے سن، اور انہاں دی حیات ظاہری دے اندر حضور نے دوسرا نکاح نہیں پڑھایا۔ جنہ چر آپ حیات رہی ہیں نبی سرکار نے صرف انہاں نال ہی نکاح پڑھائی رکھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ او خاتون نے جنہ خود نبی پاک سرکار دی خدمت چ عرض کیتی سی کہ میرے نال نکاح پڑھ لو۔ سو اس بات دا اے اجازت ہو گئی کہ اگر عورت خود شادی دا اظہار کرے تو شرعاً گناہ نہیں۔ بھائی توجہ ہوگی آپ دی؟ لیکن یہ دا مطلب لو میرج نہیں ہو سکتی، جیڑی ماں باپ دی مرضی چھوڑ کے تے عورت خود بخود نکاح کر دی، دا نکاح تے ہو جائے گا، لیکن او دے اتے ماں باپ ناراض ہون گے، اس واسطے او دے اتے اللہ بھی ناراض ہوئے گا اور رسول اللہ بھی ناراض ہوگا۔ بات ہی سمجھ آگئی؟ ماں باپ نو چاہیے ہے وہ خواتین دی اور اپنی اولاد دی مرضی نو ملحوظ خاطر رکھیا کرن۔ گرامی قدر سنگیو، میرے بچوں اور عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نال محبت دا اس طرح عالم سی کہ جدو انہاں نکاح پڑھیا حضور نال تے او جتنا انہاں اپنا مال سی انہاں سارا حضور دی خدمت وچ پیش کر دیتا کہ یا رسول اللہ اج تو بعد میرا سارا مال سرکار تہاڈا ہے۔ بیوی دا حق بندا ہے کہ او اپنا تن من دھن یعنی دولت اپنے خاوند تو قربان کر دے وے، او دے اگے پیش کر دے وے کہ اے میری دولت ہے، میرا مال ہے، میں اپنا عقل شعور بھی تیرے حوالے کیتا ہے، تیری تابعداری کر کے زندگی گزاراں گی، یہ عورت اتے فرض ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جدو کلمہ پڑھیا ہے تو سب کچھ حضور تو قربان کر چھڑیا ہے۔ ایتھے شعر پڑھوں میں اور پڑھو اس تو کہ تسی جڑے بیلی ہو ساڑھے مرید آندے نے بچے مینوں اے سن آندے نے ٹھٹیا سیاڑے تواڈے کول پیر آ کے شعر نہیں پڑھتے، میں کہ چلو یار اس واری تواڈا اے علماء بھی لا چھڈاں دے تے انج جڑے نہیں نہ منن والے او میں شعر پڑھے تو انہاں پیچھے تو انہاں کہنا نیرے شعر ہی پڑھے۔ یہ سمجھ آ یہ نہیں کہ جس بندے نہ مننا ہوئے وہ بھاویں بندہ اس بیوی آکھیا تو بڑا ولی بنیا پھرنا ہے اپنے گھر والے، آج میں ولی ویکھی جڑا آسمان تے اڑدا پھردا اپنی کرامت نال، اس آکھیا اون مننی، اس آکھیا بالکل جو ہوا وچ پیا اڑدا، اس آکھیا وہ تو میں ہی ہاں، اس آکھیا تائیں میں بھی آندی ڈنگا کیوں اڑدا ہے، اڑدا تے صحیح ہے، میں بھی اس رولے چاہیے بہ ولی اڑدا بھی چنگا پیا پر ڈنگا کیوں اڑدا ہے، تاں یہ گل نکلی تو آئے تے ڈنگا پیا اڑنا۔ لہذا جدی اونچی پرواز بھی کر لئیے، جس نہیں نہ مننا اسے یہ آخنا با اڑیا چنگا ہے، پر تھوڑا جہا گل اینی ہوندی ہے تے جڑے منن والے ہوندے نہ منن والے انہاں دفتراں دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی تے نہ وڈیاں کتاباں دی، انہاں نے ایک لفظ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے بندے نو چاہیے دوجیاں دے جڑے نا ان صحیح کرن دی بجائے پہلا بندہ آپ صحیح ہوئے۔
جدو بندہ آپ صحیح ہو جاتا ہے مڑ انہوں دنیا صحیح لگتی ہے، کیونکہ المرء یقیس علی نفس ہی، بندہ اپنے نفس تے دوجیاں قیاس کرتا ہے، بندہ اپنے نفس تے دوجیاں قیاس کرتا ہے، یعنی جویں دا وہ آپ ہوندا ہے وہ سمجھدا ہے دوجے بھی انج دے، وہ چونکہ خود ڈنگا ہوندا ہے ان لگتا ہے ساری دنیا ڈنگی ہے۔ بندہ جڑا بندے دی آنکھ چ ونگ ہوندا ہے، یعنی اس بندے دی آنکھ احول اس نو سدے نے عربی چ بہنگا سدے نے اردو پنجابی، او ہن لاندے والے بھی منہ کر کے اس ویکھنا ہوے تو وہ تھوڑا جہا ہن وہ آکھے لاندا پٹھے پاسے، یعنی وہ آکھے قبلہ ادھے تو نہیں جدے میں پہ وینا تو نہ کدے بھی قبلہ صحیح ہے بادشاہ، تھوڑا جہا زاویہ سیدھا کرو جناب، اور آندا اینگل نہیں فٹنگ اچ، سمجھ آ گئی جناب دی؟ تے میں اکثر بیلیاں نو آندا ہونا کہ تقریر دا ماحول کریٹ کریا کرو، جدو ماحول کریٹ کر لئیے پھر تقریر بھی ہو جاندی ہے، جدو ماحول کریٹ کر دے نو تسی تے مڑ تسی آندے ہو تسی زمین تے آسمان ایک کر دیو، اسی باویں ماحول بنائیے یا نہ بنائیے۔ میں مثال دیندا رہنا اکثر بیلیاں نو، بجٹاں سدیا گاؤن والا، وہ رات ادھی ہو گئی، گاؤن والا جڑا ہے وہ سمجھا بجٹ سہ گئے نے، وہ سون لگا تے ایک پچ بابا جاگدا اسا کیا لگا رہو، وہ مڑ لگ پیا، انہوں مڑ دوجیاں نو جٹ نیندر آن لگی تے او سمجھا بسہ گیا، وہ رکھن لگا ہیٹھاں جڑی کنگ جی آس، جٹ آکھیا وے تینوں آکھیا تو لگا رہو، انہوں شدے تو انج نہ آکھیندا باپ ستے پے ہو تو مہینہ دے لگا رہو، اس آکھیا بھی میری کنگ دیاں تاراں تروٹ گئیاں، اس آکھیا اساں سائی تین دیتی ہے بیلیا کنگ نو نہیں دیتی ہے، اے باویں نو چل دی تو لگا رہو۔ کچھ بندے اس معیار دے ہوندے نے باسی تو آکھیا نہ اسی تقریر کرنی ہے، لہذا اسی باویں آویے نہ آویے، مسیتے بندہ ہووے نہ ہووے، بچے ہو اور سپیکر صحیح نہ ہووے، تسی سپیڈ 100 تو تھلے کیوں لے ہوندے ہو؟ تسی ساڑھے نہ شاہ ہو رہی ہے گل یہ سمجھ آ گئی کوئی؟ تو جناب شاہ ہوری دست بست عرض کرتے نے با جناب جویں تسی آندے ہو اسی اونج کران دے، راضی رہو جی، ٹھیک ہے جناب۔ اسی یہ کدی بھی نہیں پوچھا، بس 10 سال ہو گئے تو ان تقریران سن دیا آجے نمازی نہ ہوئے کیوں نہ ہوندے پہ، اسی مڑ بھی لگے ہیں، بس آٹا کام میں اسی اپنا کریے، انہا سن کے عمل نہیں کرنا تے اللہ دی بار گئے جواب دے انہا ہونا ہے۔ ساڑھا جو ڈیوٹی ہے سن اپنی ڈیوٹی صحیح کرنی چاہیے، اپنی توڑ نہیں بہنی چاہیے، انہا لوران دیئے تے رہ جائے۔ اس واسطے شعر پڑھنے زیادہ ہون، اے نہ آکھیا بھی اتنے شعر کیوں پڑھ دیا ہو، شعر ہون تسی آپ آکھے نسی ہون پڑھی جائیں گے، جس لئے راج کیوں ہے دسیا ہے، ازی دعا کر چھڑا گا جی، مڑے اس کسے بھی صاحب دے تو تسا راضی رہنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام آپ سرکار دی تمام ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں بڑی شان والی، لیکن انہاں ساریاں دی سردار حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، جنہ دی یہ شان سی کہ جدو ایمان لیاندہ تے اپنی دولت ساری دی ساری نبی پاک سرکار تو قربان کر چھٹی، جی میں حضور دی مرضی سی اونج سرکار خرچ کر دے رہے، دین دے امور تے خرچ کر دے رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں آکھیا کہ میری دولت کی دے جا رہی۔ ایمان تے عقیدے دی گل ایوے میرے حضور دی تمام ازواج مطہرات دے بارے اللہ قرآن فرمانے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اللہ فرمانے نے تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وآہل البیت انہو حمید مجید۔
کلمہ پڑھیا ایمان دے آندا بڑیاں دولت مند سن بڑی صحت سی نبی پاک سرکار دی غلامی چاہیاں شرف ازواج تو سرفراز ہوئیاں حضور دی زوجہ ہون دا مرتبہ حاصل کیتا تے عقیدے دے انداز دا مظاہرہ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اپنا مال و دولت حضور تو قربان کیتا ہے اس انداز نال کیتا ہے میرے سونیا من موڑیا میرے سونیا ہاں میرے سونیا من موڑیا میرا دل بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا من مونیا میرے میرا چین تو تے قرار تو میری عزت تے وقار تو تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیری واسطے تیرے دشمنا نال دشمنی غلامی حضور دی بھی کر دے بے ایمانہ کوڑ بھی بے نبی پاک سرکار دا بھی نوکر بن دائے ہر 2 نمبر بندے کوڑ بھی بے جاندہ ہے ایمان دا تقاضا ہے وے سونیا تیرے دشمنا نالے دشمنی تیرے دشمنا یہ صرف شعر نہیں ہے ایمان تے عقیدہ ہے الحب للہ والبغض للہ محبت بھی صرف اللہ واسطے تے نفرت بھی ایمان تے عقیدے دی گل یاد کر لو تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا نال میرے نبی سرکار موجود نے ایک چھوٹی جی عمر دا لڑکا آیا حضور دی خدمت جا کے ذکر دے سونیا میں تواڈے نال پیار کرنا وا سمجھ آئی میں حضور نال اظہار محبت فرما حضور نال اظہار یا رسول اللہ میں تواڈے نال محبت کرنا کیا بھائی بڑی جرت ہے اس بندے یعنی ہے بچہ تے نبی پاک سرکار کائنات دی سب تو عظیم ہستی دے سامنے بیٹھ کے تے بڑے کھلے دل نال عرض کرتا ہے سونیا میں تواڈے نال محبت کرنا واہ 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 کیا بات ہے میرے نبی سرکار تکیا عاشق اللہ حضور نے تکیا میرے نبی سرکار مسکرا پہ آپ فرماندے نے میرے نال محبت کرنا ہے جی آقا فرمایا جا اپنے باپ نو قتل کر دے گل ہے نا بھائی حضور فرمایا میرے نال محبت کرنا ہے جی آقا میں کرنا تھا یہ عرض کی تھی میں تواڈے نال محبت کرنا حضور فرماندے اٹھ جا اپنے باپ نو قتل کر کے آ جا اپنے باپ نو قتل کر دے قتل ویسے ہی بڑا عجیب امر ہے تو مڑ بچے نو آکھیے لیکن صدقے جاواں بھی اس دی محبت کی اس معراج سے آئی بچہ کر دے کملی والے گل ہی کوئی نہیں تساں ایتھے ہی رکیا جے میں ہونے باپ دا سر لے کے آیا سونیا تسی ایتھے بہو میں ہونے آیا تے اپنے باپ دا سر لا کے تواڈے قدماں وچ رکھ دیاں گا اللہ اکبر کیونکہ دا باپ یہودی سی باپ اس کا
جدوں کہ سونا تسی اتنے بیٹھو میں ہونے اندھی دون لا کے لیا عزیزہ ندی وقار میرے سنگیو جس ویلے اٹھن لگا میری سرکار فرماندے نے رک جا حضور کوئی قتل کروانا سی گلا چیک پہ کر دیا سائیں با کچا ہے کہ پکا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے جڑے عاشق سچے ہوندے رہے اللہ قرآن نے فرمایا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا جڑے پکے نو کدو حل دن بنا بھئی توجہ ہے بچو شاہ رسول اللہ اتھے جناب میں ہونے آیا لے کے کیا بھئی اس عاشق دے عشق دا جاتا حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو عشق دے موضوع تے بولے تے آپ فرمان نے جے عاشقی ہوئے تے عشق کماوی تے دل رکھی وانگے پہاڑا لکھ لکھ دانے بدیاں میں تے حسن باغے پہاڑا منصور جی چک سولی جھاڑے تے جڑے واقف کولے اسرارا سجدیوں ساری نا چکیے باؤ تے بھاویں کافر کہرے ہزارا اللہ اکبر میرے عزیزو میرے سنگیو گلاں سننیاں کمال ہوندہ ہے بندے آندے نے سان بندے گلاں کر دے لو گلاں نہ سنیں تے تیرے پیار دا پتہ کیویں لگے اب بندے تے دنیا دے کچیاں یاراں پیچھے مینے سن لیندے جڑے یار جانوں میں چلی جان والے ہوندے نے تے جے یاری ہوے صرف دین دی اللہ اکبر شاعر کہندے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی جھوٹا لئیے پیشہ ہٹیے نا جڑے ایڈے کچے نے جنہ تو گال نہیں سنی دی انہاں گولیاں کی میں کھاڑیاں ہو دیا تے انہاں تیر کی میں کھانے ہوں نے تے زخم کی میں کھانے نے کچیاں دیاں گلاں نے میرے نبی سرکار دی بارگاہ عرض کر دے سونیا میں نو تواڈے نال بڑا پیار ہے تواڈے نال محبت کرنا حضور فرماندے جا اپنے باپ دی گردن اتار کے لیا اٹھ کے عرض کر دے سونیا ہونے گیا ہونے آیا اقبال فرماندے نے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اللہ اکبر میں ہونے گیا تے ہونے آیا ہون شعر صحیح پیا پڑھنا تھوڑے نے یا زیادہ نے 10 لو جے زیادہ نے تے گھٹا لینے تھوڑے نے تے بدا لینے جے اتھے ٹھیک چلو پوچھ لیندے نا آواز گھٹائیے یا بتائیے سو جیتے تو آکھیا ہوں اتھے لگی جیسے
یہ تو ٹھیک ہے، میں تو ویسے بالی بھی لگتی ہے، تو تسی آندے ہو تو اتنے لگی جائے دی. میں اپنی گل کرنی، میری پسند ہے نہیں، میری پسند ہے بشیر کوئی آوے تو پڑھنا چاہیے، لیکن تھوڑی ٹھٹیاسی آنے دی پسند ہے بشیر ہی پڑھے جاؤ تو ٹھیک ہے. اسی آج نات خانی کر دے جانے. عزیزاں دی وقار عرض کر دے یا رسول اللہ میں ہونے گیا ہونے آیا. اللہ اکبر. میرے آلہ حضرت عظیم البرکت بولے تے آپ فرماندے نے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. واہ بھائی واہ، عشق دی بھی کیا بات ہے. عشق کو ہمیں تو نہیں آکھیا گیا کہ عشق و نار، ان کے عشق آگے، عشق ایک آگے. اللہ حضرت فرماندے نے اے عشق تیرے صدقے، جے عشق آگ نہ لائے تو عشق ہے ہی نہ. عشق دی پہچان ہی ہے کو آگ لا چھڑ دے. ہاں عشق دی جے آگ ہی نہیں تے مڑ کڑا عشق ہے. مڑ پیار آکھ لو، محبت آکھ لو. جدو پیار تے محبت تر سیڑھیاں چڑھ کے بندہ عشق دی منزل تے پہنچ دے تے عشق تے آگے. عشق دی ڈیفینیشن یہ ہے العشق نار یحرک ما سوی اللہ. عشق ایک ایسی آگے جنہوں لگے ان یار تو سوا ہر شے ساڑ کے راہ کر چھڑی. عشق آگے جنہوں لگ جائے یار تو سوا ہر شے نو جلا چھڑ دیئے. ان ہر جگہ تے صرف یار ہی دستا ہے اور کچھ نہیں دستا. میرے آلہ حضرت فرماندے نے اے عشق تیرے صدقے، صدقے جامع عشق تو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم، میرے نبی سرکار فرماندے نے بہ جا اوے عاشقا بہ جا، گل نہیں ویکھنی ہے. کول بہ گئے، محبت مڑ ہے سی، سرکار دی صحبت بھی نصیب ہو گئی، سنگت بھی نصیب ہو گئی. وہ بچہ بیمار ہو گیا. جدو وہ بیمار ہویا تو سرکار دا پتہ کرن گئے. جدو سرکار دا پتہ کرن گئے، دیکھو نا ہے بچہ تے حضور پتہ کرن تو ان گل دی سمجھ نہیں ہے. بچہ ہے نا تے حضور نے ذرا حضور دی شخصیت عظمت دا تصور کرو. تے اس یہودیاں دے بچے دا حضور پتہ کرن انہاں دے گھر ٹر گئے. تے نبی سرکار دی نظر دے کیا کہنے، جب سرکار تکیا تے آپ او دے باپ نو علیحدہ لے گئے تے او دے نال گل کیتی، تنہائی اچھو گل کیتی کر کے تے حضور جان لگے. تے پچھو پتر پوچھ دے ابا حضور منے ہو کے کی گل کیتی ہے. وکھریاں لے آ کے لے جا کے تے حضور کی فرمان دیا ہے. باپ کہندا ہے بیٹا حضور فرمایا ہے تیرے پتر بچنا کوئی نہیں، تیرے پتر بچنا، تیرے بیٹے بچنا کوئی نہیں. تے جدو اے فوت ہو جائے تے میں نو خبر کری، میں دا جنازہ آپ پڑھاواں گا. جدو اے فوت ہو جائے میں نے خبر کری تے جنازہ میں پڑھاواں گا. تے بھئی اس عاشق لڑکے دے عشق شئی ایسی ہے. وہ عاشق رسول نوجوان بچہ لڑکا عرض کردہ ہے ابا حضور نو نا دسی. جے حضور فرما گئے تے میں فوت ہو جانا ہے نا تے میرے نبی سرکار نو نہ دسی. بھئی بڑی قابل غور بات ہے، حضور نو نہ دسی. باپ پوچھ دے بیٹا حضور فرما گئے دسی آجے تسی کہندے ہو نہ دسی کیوں؟ اے گل بڑی قابل غور ہے، کیوں نہ دسا؟ بیٹا عرض کر دے ابا حضور میرے والد گرامی میرا گھر یہودیاں دے محلے ویچے، یہودی حضور دے دشمن نے، میرے نبی آنگے کوئی یہودی حضور نو تکلیف دے گا میرے گلوں گوارا نہیں ہوندہ.
وجہ تو کیا ہے کہ حضور نہ آن کہ میرا گھر یہودیاں دے محلے چ حضور آن گے تے نبی سرکار نو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بیٹا عرض کردا ابا جی جدوں میری قبر بن جائے پھر حضور نو دس دیا جے میری سرکار قبر تے آ کے دعا کر دین گے ساڈے واسطے بخشش دا سامان بن جائے گا. اب حضور صرف حضور قبر تے بھی تشریف لے آئے نا تے تاں بڑی گل ہے صرف تسی انہاں نوں جنازے تے نہ بلایا جے میرے نبی سرکار ہون گے تے یہودی انہاں نوں تکلیف نہ دیں. اللہ اکبر قبر تے بھی آ جان تے گل بن جا سی. میاں صاحب بولے حضور میاں محمد بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے اللہ اکبر اللہ اکبر. میاں صاحب فرمان دے باج مرن دے قبر میری دے تے جے تو پاویں پھیرا ہڈیاں اٹھی کے مل سنی دینو تے مجرا کرے سنی تیرا. میریاں ہڈیاں بھی اٹھ کے استقبال کر سن جے مرن تو بعد آنے تے یہ عشق. عزیزاں نے دی وقار میرے نبی علیہ السلام آپ سرکار جتنے غلام بیٹھے ہو سماعت کر لو. بچے دی عمر اجے لڑکا ہے اجے لڑکا ہے. لڑکپن جوانی تے بچپن دے درمیان والا حصہ ہوندا. جوانی تے بچپن دے درمیان والے حصے نوں کہندے لڑکپن. او اس سالاں وچ لیکن عشق اس دا اس جگہ تے بس سونیا جے تسی آکھو تے میرا باپ کی شے. ساڈے کول رشتہ دار ساڈے کول بیلی نہیں چھٹدے جی باویں صحابہ دے منکر نے باویں جی مڑ حضور دے دشمن نے منکر نے ہن اسی کی کریے جٹاں دے نے ساڈے وال پھسے. میں کہا وال چھڈا لائے جہنم وچ نہ جائیں متے وال پھسائی پھسائی دوزخ وچ لے جائے. اودوں بہتر نہیں وال ہی چھڈا لے. جی نہیں سمجھ آئی گل دی بھائی گل سمجھو. حضرت یوسف اکے نے مائی زلیخا پیچھے مائی زلیخا دا ارادہ نہیں صحیح. حضرت یوسف دا ارادہ وہ ہے جڑا اللہ سونے دے ارادے نال میچ کردا. حضرت یوسف اگے دوڑ رہے مائی زلیخا پیچھے تے جدوں انہاں ہاتھ پکڑیا حضرت زلیخا نے کرتا حضرت یعقوب یوسف دا جنہ کرتا انہاں دے ہاتھ سی اللہ فرشتے نو فرمایا کٹ دے کیونکہ پلیداں دا تے پاکاں دے کرتے دا تعلق بھی رب نو نہیں گوارا. حالانکہ حضرت مائی زلیخا اس ویلے اجے کلمہ کوئی نہ پڑھیا بت پرستی دی طرف مائل سائے. توجہ ہے جی. بعد انہوں نے کلمہ بھی پڑھا حضرت یوسف تے ایمان بھی لیاندا حضرت یوسف نال نکاح بھی ہویا انہیں چو اولاد بھی پیدا ہوئی. لیکن میں اس ویلے دی گل پیا. توجہ ہے جناب. انہاں ہاتھ پایا اللہ او ٹکڑا کپڑے دا حضرت یوسف دے قمیض نالوں کٹ دیتا. توجہ ہے جناب دی. ٹکڑا اللہ کٹ کے دسیا ہے کہ جیڑا صحیح نہ ہوئے او دا تے جیڑے میرے محبوب نے انہاں دے کرتے نال بھی تعلق میں نہیں وارا میں کٹ دینے. بیلیاں ہو جیڑے بندے 2 نمبر ہوندے نے عقیدے دے اعتبار جنہ دا عقیدہ درست نہ ہوئے صحابہ دے بارے جنہ دا عقیدہ درست نہ ہوئے نبی سرکار دی آل دے بارے اونا دے ہاتھ کے کپڑے دا ٹکڑا بھی آتے کٹ چھا. سمجھ آئیے کوئی نہ کہ توڑا ساڑا جوڑ نہیں بندا لین دین دنیا داری توڑے تلک نے وہ تو ساں بنائی رکھنے ہو دین لیکن محبت صرف ہونے نال کرنی ہے جندہ عقیدہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی نہ ہونے گلنا ڈاڑیاں تے نہیں لگ دیاں پہ وہ داغ دلوی دا شعر ہے نا ہم نہ کہتے تھے اے داغ کے زلفوں کو نہ چھیڑ
ہوں آپ لایا ہے مڑ میں تو تمہیں دسنی نے گلا جی سمجھ آئی کوئی نہ یہ گلا یاد کر لو بے ایمان نال ایمانداراں دا تعلق نہیں ہونا چاہیے محبت دا بے ایمان نال سنی دی محبت ہو ہی نہیں سکتی تے جیڑا بے ایمان نال محبت کردا ہے انہوں ایک دن بے ایمان دی محبت بیڑا او دا غرق کر کے چھڑے گی اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان اس بات تے شاہد ہے میرے نبی سرکار نے محبت کرن دا حکم دیتا ہے تو صرف مومنہ نال اور بے ایمانہ نال میرے نبی سرکار دا تعلق بھی کوئی نہیں رہا ساڈا بھی کوئی نہیں وہ آندے ساڈے وال ہو میں آکھیا وال جاندے نہیں تے جان دے دوجا وجود بچا لے وال موڑ پھٹ پین دے جان دے وال سارے چھڑ دے پرا محمد کریم دے دین نال جس بندے دا تعلق نہیں ہو دے نال ساڈا سنیے دا کیڑا تعلق رہ گیا پھسے ہیں جی اسی جی انے چوہے ہیں جی سن کی پتہ ہے جی میں کہ تسی دین دی واری انے چوہے ہو جاندے ہو چوہا صاحب اپنے کام ہونے تو انہوں سارا پتہ ہوندہ ہے تے دین دی واری تسی انے ہو جاندے ہو نہیں اکھاں کھولو اے اللہ دا دین ہے اے اللہ دا دین ہے تے اکھاں اتھے ہی کھولنیاں چاہیے دین دنیا تے اکھاں بند بھی ہو جان تے خیر ہے جتھے کھولنے دا ٹائم ہوندہ ہے اتھے بند کر چھڑنا ہے جتھے بند کرنے دا ٹائم ہوندہ ہے اتھے اکھاں کھول چھڑنا ہے کدھے بندے فلم میں دیا کدھی آکھیا میں تو انہا چھوڑا میں نے تیس جی نہیں اس لئے ٹنا ٹن سارا پیان دے ہوندے نے توڑ پہ آپ پڑھنا گلنا دل لجبیاں باندھیاں فلم دی گل ہوئے ڈرامے دی گل ہوئے سیاست دی گل ہوئے تو ہر بندہ پینٹاگان بنیا ہوندہ ہے اس لئے تو اڈے دل لجباندیاں جاندیاں جلے دین دی گل ہوئے لے آندے انہیں چوہیاں ایسے چوہے تو بھی بچنا چاہیے ہے کیونکہ یہ جو چوہے بھی نقصان کر دے لیں یہ جو جڑے جان بوجھ کے انہیں چوہے بڑے ہوں دے پتہ بھی چو سارا ہوں دے یاد رکھو میں لیو پیر سید وارث شاہ اور بڑا معروف جملہ میں بول دا رہنا ہوں نا فرما دینے جڑا دو میں پاس سے رکھے ہو بندہ ہوں دے سانجا ہیرے پاس آئی کو چنگا یا کھیڑے یا رانچا ایک پاسا کر رہا ہے دو میں پاس سے نہ رکھیا کر جڑا دو میں پاس سے رکھا ہے ذل وجہین دو منہ والا بندہ مومنہ کو بیٹھا تو نہ دینا رڑ گیا ادھے بیٹھا تو بھی لنگر کھایا میں کہ دین ہی سیاست ہی اور دین ہی کہ سیاست ہی جڑا سارے آدھا لنگر کھا لینا ہے دین ہے اے اللہ دا دین ہے زرداری دا دین نہیں نہ نواز شریف تے عمران دا دین ہے دین محمد عربی دے تے مومن دا پاس صحیح کوئی ہوتا ہے میرے بچے سن دے پہ ہو کوئی نہ دو پاس سے مومن دا کی طریقہ بن دے سن اللہ عیزِ امنیان قرآن اچھ کیا کیا جڑے دو پاس سے رڑ جاتے میرے اللہ فرما دے وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ فرماتا ہے بے ایمان بندے دی نشانی یہ وے او جدو مومنہ نو ملے گا آکھے گا میں تو اڈے نانا وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ایمان والے نو ملے گا تے آکھے گا میں تو اڈے نانا ملاد دا لنگر بھی کھا لے گا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جدو بے ایمانہ کڑ جائے گا آکھے گا انہاں نال تے مذاق کردا رہا ہوا میں تو اڈے نانا ویکھے ہی ہونے نے ادھلیاں کو جاندے ہیں دو دن ہو جاندے ہیں ادھے جاندے ہیں وہ جو ہو جاندے ہیں ایسے بے ایمان بندیاں کی پتہ ہوئے دین کس شہدہ نہ ہے اے منافق دی نشانی ہے ایدے ادھلیاں نال دے ادھلیاں نال منافق تو اللہ پاک بچائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم دے نچلے درجے چھوئے گا جڑا کافر تو بھی تھلے ہوگا ہے عزیزہ نے دی وکار
مومن دی کو گل ہوندی ہے، مومن دی گل ایک ہوندی ہے، مومن دی سوچ ایک ہوندی ہے۔ مومن آمدہ ہی انہوں نے جن یقین ہو گیا ہوئے، جنہوں یقین کامل ہوئے کہ جناب اسی جتھے آیا نا اے جڑے آندے نا بھائی حالا بھائی مڑ جتھے کو لگا ہے لگا رہے نا انج نہ آکھیا کرو کہ جتھے کو لگا ہے ٹھیک لگا ہے مڑ تے سارے ٹھیک ہوئے، آکھیا کرو اسی جتھے لگے ہیں اسی ٹھیک لگے ہیں، جتھے اہل سنت انا اسی اہل سنت اللہ دے فضل و کرم نال اسی ٹھیک ہاں، کیونکہ نبی سرکار سن ٹھیک فرما گئے۔ میرے عزیزوں میرے ساتھیوں یاد رکھ لو انہاں گلاں نوں پکا لو۔ سلطان بہو فرماندے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے کامد پتری ہنسنی تھی تے بھاویں موتی چوگ چگائے نہیں مٹھے ہوں دے تے بھاویں سو بڑا گڑے پائے تم میں کدی تربوز نہیں چھیندے تے بھاویں توڑ مکیلے جائے چلو میاں کسے وسیلے نال سنگی راضی ہو جان تے موڑ تے گل بڑی سوکھی ہوئے۔ عزیزاں نے وقار حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ زہرا پاک دی امی جان میرے نبی سرکار واسطے بطہ سر تے رکھیا ہوئے۔ بطے دا پتہ ہے نا، ایک بطہ پنجابی دا ایک بطہ کراچی دا، کراچی دا بطہ ہو رہے تے پاکستان دا پنجابی دا بطہ ایتھو دا اوتھے بطے نے سدے نے جگہ ٹیکس نو بتا سدے ایتھے عورت مرد واسطے جڑا عورت مرد بار کم پیا کردا ہوئے رزق حلال واسطے تے عورت سر تے کھانا رکھ کے جاندی انہوں بتا سدے نے اگے ویسے ہوندے ہیں ہن تے میرے خیال نال ایک کلچر ختم ہو گیا۔ ہاں جی ہن سکوٹر آ گئے تے بندے آپ ہی آؤ جاندے نے عورتاں والا بتے والا چکر جڑا ہے نا، لیکن اساں اپنے بچپنے وچ او کلچر تکیا ہویا ہے، عورتاں سر تے بتا رہ گئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ حضور واسطے بھتا لے کے جانی ہے، جتھے حضور غار ہرا اعتکاف فرماندے ہیں تو حضرت سیدہ خدیجہ حضور واسطے کھانا لے کے جا رہی ہے، برتن کو کھانا لے کے جا رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی نو کہو سونے اللہ پہ فرما دے آدھی خدیجہ سونے جڑیاں تواڈے کول آ رہی ہیں خدیجہ الکبریٰ نے معہو اناؤن فیہ ادام او طعام انہاں کول ایک برتن ہے جدے وچ کھانا تے پینا ہے۔ سونیا جدوں تواڈے کول لے کے آ جان آکھیا جے اللہ تیرے تے سلام آکھدا ہے، ان اللہ تعالی یقرئ السلام کہ اللہ خدیجہ تواڈے تے سلام آکھدا ہے، اللہ سلام کہہ رہے ہیں۔ توجہ ہے جناب دی، میرا اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت بولے فرماندے نے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پیلا سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت۔ عرض کرنی سی کہ
سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد فاطمہ زہرا دی امی دے وصال تو بعد حضور بکری ذبح کر کے اس دا گوشت حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو تقسیم فرما دے سکتے. آپ نو اس دے اندر چھپی ہوئی محبت نظر آئی کہ اس عمل دے اندر محبت کتنی چھپی ہوئی ہے. نبی سرکار خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد انہاں دیاں سہیلیاں نو بکری ذبح کر کے گوشت بھیج دیا ہے. اس دے اندر محبت چھپی ہوئی ہے. توجہ ہی آپ حضرات, اس دے اندر وہ پیار چھپیا ہوا ہے, اس دے اندر وہ محبت چھپی ہوئی ہے جیڑی نبی پاک سرکار نو اپنی بیوی نال سی. اس دے اندر یہ عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جڑے فوت ہو جان انہاں تو بعد کھانا پکا کے لنگر پکا کے اگر تقسیم کیتا جائے لوگاں نو تے مرن والےاں نو اس دا ایصال ثواب پڑھدا رہندا ہے. بات بھی سمجھ آ گئی؟ یعنی اس طرح اس غضنفر دی والدہ محترمہ فوت ہوئی نے یا عزیز, اگر ایک کھانا پکا کے انہاں دے نام تے تقسیم کرے تے تاں بھی ثواب جائے گا, اور اگر ایک غربا بھی تقسیم کرے تاں بھی ثواب جائے گا. اگر جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی خدمت جذب کر دینے کہ میری امی جان دا وصال ہو گیا ہے, اگر میں انہاں دی طرف صدقہ کراں تو کیا میری والدہ نو اس دا ثواب جائے گا؟ توجہ ہے جناب, ثواب جائے گا؟ نبی سرکار نے فرمایا ضرور جائے گا. تو حضرت سعد نے کنواں بنوایا اور اس دا وقف کیتا اپنی والدہ مرحومہ دے نام تھے. تو اس کنویں دا پانی لوگ پین گے تے ثواب حضرت سعد دی والدہ نو جائے گا. بعینہ ہی نبی علیہ السلام دے وصال تو بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور دی طرف جانور ذبح کر دے سن. نبی پاک سرکار دی طرف جانور ذبح فرما دے سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو اگر حضرت علی حضور دی طرفوں کر سکتے, اور ایک حدیث چاہتا ہے کہ حضور ہر سال اپنی امت دی طرفوں کر دیا ہے, بکرا حضور اگے رکھ کے دعا کر دے سن اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد, یا اللہ اس نو میری آل دی طرفوں اور میری امت دی طرفوں قبول فرما. بھائی بیلیا اگر حضور امت دی طرفوں دین تے ہو جاندہ ہے, امت حضور دی طرفوں چا دے وے تے کیوں نہیں ہوندہ؟ امت اچھ میں بھی شامل ہاں, امت اچھ تسی بھی شامل ہو, غضنفر دے والدہ بھی شامل نے, جتنے مرحومین نے وہ بھی شامل نے, جڑے زندہ نے وہ بھی شامل نے. انہاں دی طرفوں حضور دے کے دسے دوجیاں دی طرفوں دے لئی دے. آج جڑے ساڑھے بیلی ختم نو نہیں ایڈا لائک کر دے, ختم نو ڈس لائک کر دے نے, او بھی قربانی دے اپنے وڈکیاں دا نا لے کے جانور رکھ دے نے اور اس نو ذبح کر دے, تو کھا پی آپ ہی جاندے نے تے آندے نے کوئی ثواب اپڑ گیا ہے. تو میں سنگیاں دس درہ نہ ہونا بہونا نہ کیا کرو جے دوڑا ایڈا وڈا بکرا یا چھترا اپڑ گیا نا یا ساڑھا ختم بھی اب پڑی جیسی. اس گل دا اظہار ہے کہ راستہ ہے جی تو ختم شریف اگاں جا سکتا ہے. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم اس بچے نو اجر دے وے جس نے تبلیغ دین دا اہتمام کر کے اپنی والدہ دی ایصال ثواب واسطے اہتمام کیا. اللہ دے دین دی تبلیغ ہوئی تو ہم دو چار مسئلے سنا سکے, اسی جڑا تسا ایک مسئلہ بھی سن لیا ہے, یقیناً اس دا فائدہ اس دی والدہ تک پہنچ جائے گا. اس تو بھی بہترین صورت جو میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ بچوں اور بھائیوں اور بزرگوں اپنے بچیاں نو یہ چاہیے کہ اپنے والدین دے ایصال ثواب واسطے کتب دینیہ دا اہتمام کرو. عالم دین نو, علماء دین نو اور دین پڑھن والے طلباء جڑے انہاں نو اپنے بزرگاں دے صدقہ جاریہ دے نام تے, صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب دی نیت تے
انہاں نو کتاباں لے کے بچیاں دیو کہ وہ دین پڑھن اور اگے پڑھان تے او دا ثواب تواڈے موت فوت ہونے والے جائے. جڑے زندہ لوگ ہو اور زندہ موجود ہو اور اپنی قبر ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، تسی بھی علماء دین دی خدمت بیٹھ کے انہاں تو پوچھو کہ جی اسی کیڑیاں دینی کتاباں لیاویے تے لیا کے انہاں دیو تاکہ انہاں وچوں دین پڑھ کے اگے لوگاں تک دستے رہن گے اور قیامت تک تانوں دا ثواب ملتا رہے گا. اس چیز دا اہتمام کرو اور اس چیز کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لو. اہل سنت نو اس چیز دی ضرورت ہے. اللہ اپنے حبیب کریم دا صدقہ سانو اہل سنت دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین واسطے صدقات جاریہ دا اہتمام کرن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا کریم انہاں سنگیاں دے رزق حلال اچ کاروبار اچ برکت فرما، دین تے دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما. میرے مولا اپنے نبی سرکار دا صدقہ اس دا ایصال ثواب لنگر دا نیاز دا ختم پاک دا اس دے مرحوم والدہ اور دے فوت ہونے والے گھر چ جتنے بھی نے انہاں نو ایصال ثواب کرنے قبول فرما. میرے مولا انہاں نو قبراں دے اندر راحت اور آرام نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، نکیرین دے سوالات آسان فرما، نبی علیہ السلام دی زیارت حضور دی شفاعت نصیب فرما. میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ بیماراں نو صحت عطا فرما، بھوکیاں نو رزق عطا فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما، جنہاں دلاں وچ نیک حاجتاں نے پوریاں فرما دے. صلی اللہ تعالی